والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 10 اور 11۔ ترجمہ: اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اور جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلی بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے، اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملوز رکھے تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ اب یہ شان نزول 5 شخصوں کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو پھر باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا فرمایا۔ وہ 5 شخص کون سے ہیں؟ کفار قریش کے 5 سردار، عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوس، حارث بن قیس، ان سب کا افسر۔ نمبر 5 ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب عز و جل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ 5 آئے اور انہیں حسب دستور طعن و مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اسود بن عبد یغوس کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش جو جہاں تیر بیچے جاتے ہیں اس دکان کے پاس سے گزرا تو اس کی تہ بند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اسے نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں میں ورم آ گیا، یعنی پاؤں سوج گیا، یہ شخص بھی اسی درد میں مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا۔ یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوس کی ایک بیماری استسقا لگ گئی، کلبی کی روایت میں ہے اس کو لو لگی، یعنی گرم لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا گھر والوں نے پہچاننا چھوڑ دیا اور یہاں تک کہ گھر سے نکال دیا، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، گھر والوں نے گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اسی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ ذرا غور تو کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں کو آخر میں تو عذاب ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دردناک عبرتناک عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے ایک شخص تھا، حضور پر ایمان لایا، عیسائی تھا، یہاں تک کہ حضور نے اسے اپنی وحی لکھنے پر بھی معمول کر لیا کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے وہ لکھا کر، کاتب وحی بن گیا۔
اب کچھ عرصے بعد وہ بدبختی غالب آئی، شقاوت غالب آئی، وہ پھر مرتد ہو گیا۔ جب مرتد ہوا تو کہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا کہ حضور کو تو اتنا ہی آتا ہے، جو میں لکھ کے دیتا ہوں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ اب بدبخت مر گیا، جب مرا تو عیسائیوں نے اسے اپنے اعزاز و کرام کے ساتھ دفن کیا۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا اس کی لاش زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، لگتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے اس کی لاش کو زمین پہ ڈال دیا ہے، تو اس نے گستاخی کی تھی، اسلام چھوڑ دیا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اب ہوا کیا، دوسرے دن انہوں نے بڑی گہرائی میں دفن کیا، لیکن صبح ہوئی پھر دیکھا لاش اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے اور گہرائی میں دفن کیا کہ اب صبح لگے رہیں تو کھود نہ سکیں، لیکن صبح تیسرے دن پھر دیکھا لاش اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ بندے صحابہ نہیں کھود رہے، وہ نہیں نکال رہے، بلکہ اس بدبخت نے حضور کی گستاخی کی ہے، تو رب آقا علیہ السلام کا رب جو ہے اس کو یہ سزا دے رہا ہے، یہاں تک کہ زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا، اب اسے کتے بھی کھاتے، چیل بھی کھاتا، درندے بھی کھاتے۔ اسی عبرت ناک انجام میں اس کی لاش کو درندوں نے، کتوں نے، خنزیروں نے کھایا۔ ذرا غور تو کریں، یہ تو دنیا میں عذاب ہے، آخرت میں عذاب کیا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی قیامت تک بدمذہبوں اور گستاخوں کی صحبت سے بچا کے رکھے، باادبوں میں رکھے ہمیں بھی، اور ہماری اولادوں کو بھی قیامت تک آنے والی جتنی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باادب رکھے، بدمذہبوں کی صحبت سے بھی بچا کے رکھے، ان کے سائے سے بھی بچا کے رکھے۔ آج کیفیت ایسی ہی ہے، باپ کا عقیدہ کچھ ہو رہا ہے، بیٹوں کا کچھ اور ہو گیا ہے، دادے کا عقیدہ کچھ ہو رہا ہے، باپ کا کچھ ہو رہا ہے، بیٹے آگے کچھ اور کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں باپ تو جاہل ہے، وہ تو ساری زندگی 11ویں مناتا رہا ہے تو وہ جاہل ہو گیا ہے، وہ تو یہ کرتا رہا تو جاہل ہو گیا، وہ تو حضور پر درود پڑھتے ہوئے روتا تھا وہ جاہل ہو گیا ہے۔ الیاذ باللہ تعالی، اللہ عقل سلیم عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں باادبوں میں رکھے۔ آئیے اگلی آیت سنتے ہیں۔ اگلی آیت میرا تعالیٰ ارشاد فرمایا، تم فرماؤ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے فرما دیں کہ جاؤ زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا، کیا پھل پایا۔ یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا، اب تک وہاں ان اجڑی بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ سیر کا یہ حکم ترغیب کے لیے ہے، نہ کہ وجوب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں پر پچھلی قوموں کا عذاب آیا وہاں بندہ جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، دل دہل جاتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے تو رب نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمیں احکامات کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ بندے کے دل میں خوف خدا طاری ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے معلوم ہوا خوف الہی پیدا کرنے کے لیے عذاب والی جگہ دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ خبر کے مقابلے میں مشاہداتی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھتے خبر ہے فلاں امت پر ایسا عذاب آیا، فلاں امت پر ایسا عذاب آیا، جب وہاں جا کے زمین کو دیکھتا ہے، محل بنے ہوئے ہیں لیکن ویران ہیں، وہاں جا کے دیکھتا ہے قبریں اجڑی ہوئی ہیں اور وہاں ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ پاکستان کا بڑا مشہور بہت بڑا قبرستان ہے ٹھٹھا کے اندر، مکلی قبرستان اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہمارا قافلہ وہاں گیا تو کیفیت ایسی تھی کہ قبریں بہت پرانی ہیں اور بادشاہوں کے مقبرے بنے ہوئے ہیں وہاں پر، ویران ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ قبروں کے اندر ہڈیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، کھوپڑیاں باہر نظر آتی ہیں اندر سے، ایسی کیفیات، اور دل دہل جاتا ہے کہ یار دیکھیں انسان کتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس کا انجام کیا ہے، انسان کتنا کمزور ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو مرنے کے بعد کام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نیک کیے ہوئے اعمال ہی کام آتے ہیں۔ آگے سنتے ہیں، یہ تو پتہ چلا کہ جہاں جن جگہوں پر عذاب ہوا وہاں مشاہدہ کرنے سے خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھنے کے لیے بزرگوں کے آستانے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جا کر سفر کر کے دیکھنا بھی بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو۔ تو پتہ چلا نیک لوگوں کی صحبت میں جانا، نیک لوگوں کے مزارات پہ جانا،
وہاں جانے سے برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور شوق عبادت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک معمول تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ بکثرت حاضری دیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک معمول تھا کہ میں امام اعظم کے مزار پہ جاؤں گا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی دینی مسئلہ پیش آتا جو مجھ سے حل نہ ہوتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ حاضری دیتا، وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھتا اور آپ کے وسیلے سے دعا کرتا۔ جب میں وہاں بیٹھ کے دعا کرتا، دعا میری بعد میں ختم ہوتی، اللہ میری دینی الجھن کو دور فرما دیا کرتا تھا، وہ مسئلہ میرا فوراً حل ہو جاتا تھا۔ تو پتہ چلا بزرگوں کے مزارات پہ جانا، ان کے استانوں پہ جانے سے شوق الہی، محبت الہی پیدا ہوتی ہے اور یہاں تک کہ عبادت کی ترغیب ملتی ہے۔ آئیے اس سے ایک بات معلوم ہوئی آیت کریمہ سے، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو صرف 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سفر کو مطلقاً کہتے ہیں، مطلقاً ناجائز کہتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اسے پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب الفصل الصلاۃ کے اندر ہے، فرمایا فصل الصلاۃ فی المسجد، اس کے اندر یہ روایت ہے بخاری کے اندر، ابو سعید خدری راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 مساجد کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں، لا تشد الرحال الا من ثلاث، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف یہ ہے کجاوے نہ باندھے جائیں۔ اس حدیث سے وہ لوگ مراد لیتے ہیں، وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی شریف سے کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ۔ ان 3 مساجد کے علاوہ کہیں اور کجاوے نہ باندھے جائیں، مطلب سفر قصد جو ہے وہ سفر کا قصد نہ کیا جائے، اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں۔ اب اس کی حدیث کا مطلب کیا تھا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات کیوں ڈالی گئی؟ کیوں؟ اس لیے ڈالی گئی کہ جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عمرہ کرنے کے بعد ہر عاشق رسول کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں حضور کے مزار پہ حاضری دوں گا، ہر بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو حرمین میں آیا، یعنی مسجد حرام میں آیا، حج کیا، عمرہ کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر جفا کی ہے، میرے ساتھ جفا کی ہے، میرے ساتھ دشمنی کی ہے، اور جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ذرا غور تو کریں، حضور کے فرامین ہیں، اور بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہیں اور جانا، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کے قصد کے علاوہ کسی اور نیت سے سفر کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس طرح اگر کیا جائے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ مفسر کی بات سنتے ہیں پھر وضاحت کرتے ہیں۔ اس مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، ممنوع ہے، یہ بات ہے حدیث پاک میں، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں ثواب زیادہ ہے نماز پڑھنے کا، مسجد نبوی میں ایک کا ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں جانا اس نیت سے کہ میں یہاں سے جو ہری پور کی بڑی مسجد ہے فوارہ مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو وہاں جا کر نماز پڑھنے کا ثواب مجھے یہاں 27 ہے تو وہاں 50 ملے گا، یہ نیت کر کے جانا ناجائز ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں سب مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک جیسا ہے۔ اب ثواب کی زیادتی کی نیت سے ان تینوں کے علاوہ کہیں اور جانا کیا ہے؟ یہ منع ہے، یہ حدیث پاک محمل تھا، یہ حدیث پاک منع تھا، مطلقاً سفر کر کے جانا۔ اب یہ کسی اور نیت سے، پھر تو جو بندہ دین سیکھنے کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے، دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ جو تجارت کرتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے یہاں سے کراچی جاتا ہے، مال تجارت بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، وہ بھی حرام کا مرتکب ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ کسی طرح کا بھی سفر جہاد کرنے کے لیے دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے، دوسرے علاقے میں جاتا ہے، تو وہ بھی حرام کام کا مرتکب ہو گیا۔ تبلیغ کی دین کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو پھر تو وہ بھی حرام کا مرتکب ہو گیا۔ تو پتہ چلا جو بندہ سیر کرنے کے لیے کسی شہر میں جاتا ہے وہ بھی حرام کا مرتکب ہو گیا، دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی حرام کا مرتکب ہو گیا، تجارت کی غرض سے جاتا ہے وہ بھی حرام کا مرتکب ہو گیا۔ تو پتہ چلا حدیث کا محمل یہ نہیں تھا، حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں ثواب کی زیادتی کی نیت سے جانا کہ فلاں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو وہاں زیادہ ثواب ملے گا، یہ ناجائز ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ اتنا زیادہ ثواب صرف 3 مساجد میں ہے، مسجد اقصیٰ،
مسجد نبوی شریف اور مسجد حرام شریف، اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں زیادہ ثواب کی نیت سے جانا یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ مطلقاً سفر کرنا اچھی نیتوں کے ساتھ مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، بلکہ قرآن کہتا ہے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو اور تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ اب وہ سیرو فی الارض زمین کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر جہاں لوگوں پر عذاب ہوا ہے، چاہے وہ دوسرے ملک میں ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں ہے، قرآن تو ترغیب دلا رہا ہے وہاں سفر کرو، وہاں سیر کرو، لوگوں کے انجام کو دیکھو، انجام کیسا ہوا ہے، تاکہ تمہارے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اس لیے حدیث کا معمول غلط بیان کیا گیا۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔